محترم محمد احسان وہرا صاحب سڈنی سے اس جوان کے متعلق یہ خبر افسوسناک خبر کچھ یوں دیتے ہیں۔ جماعت احمدیہ سڈنی آسٹریلیا کے ایک مخلص رکن 25 سالہ نوجوان طالب علم اور خادم محترم ایاز یونس صاحب سڈنی میں آنے والے سیلاب کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا تعلق کراچی پاکستان سے تھا اور آپ نے حال ہی میں سافٹ انجینئرنگ میں ماسٹر کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق اپنی نئی جاب کے پہلے روز ہی صبح کام پر جاتے ہوئے آپ کی کار ایک سیلابی ریلے میں پھنس گئی اور ایمرجنسی سروس پر رابطہ کرنے کے باوجود ریسکیو عملے کے وقت پر نہ پہنچ سکنے کی وجہ سے یہ دردناک حادثہ پیش آیا۔ مرحوم کے خاندان کے سب افراد پاکستان ہی میں رہتے ہیں، جبکہ آپ اکیلے ہی بسلسلہ تعلیم آسٹریلیا میں رہائش پذیر تھے۔ آپ زندگی سے بھرپور ایک ہنس مکھ انسان تھے۔ پچھلے دنوں شدید بارشوں کے باوجود کینبرا مسجد کے سنگ بنیاد کے حوالہ سے ہونے والے وقار عمل اور دیگر کاموں میں بھرپور حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے سب پسماندگان کو بہترین سبق کی توفیق بخشے۔ نیچے دیے گئے لنک پر اس حادثہ کے علاوہ شہید کی زندگی کی ایک مختصر جھلک بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ لنک آسٹریلیا کے کسی ٹی وی کا ہے، دوست یہ دیکھ چکے ہوں گے۔ بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جان فدا کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، ہر انسان اس دنیا میں اللہ کی طرف سے چند سالوں، مہینوں یا دنوں کے لیے ماں باپ، بہن بھائیوں یا دوسرے تمام رشتوں کے لیے ایک امانت کے طور پر اپنا کردار ادا کر کے جب واپس اللہ کی طرف بلا لیا جاتا ہے تو ہم سب کے لیے جو ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں گہرا سبق چھوڑ جاتا ہے۔ بزرگی میں جانے والے اپنے اوصاف یا اچھا کردار بطور نمونہ یا تقلید چھوڑ جاتے ہیں، مگر جوانی میں اچانک حادثاتی طور پر یا کسی بیماری سے جانے والے ہم سب کی زندگیوں پہ بڑا گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں کہ کس طرح انسان بڑے بڑے منصوبے بنا رہا ہوتا ہے، مگر بلانے والے کی اچانک آواز پہ جب وہ واپس چلا جاتا ہے تو ہر انسان جو آنے والے وقت یا اس وقت پہ جدائی کے لیے تیاری میں رہنا چاہیے، اس کی اپنی تیاری کا جائزہ لینے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جب اپنے بیٹوں کو قبر میں اتارا ہوگا تو کتنا غم کا عالم ہوگا۔ 25 مارچ کو آسٹریلیا میں ایک نوجوان احمدی کی حادثاتی وفات کی خبر سے ساری دنیا میں بسنے والے احمدی بہت گہرے دکھ میں مبتلا ہوئے، کیونکہ ایک 25 سالہ نوجوان جو ہم سب کی طرح خوبصورت مستقبل کے سپنے سے جانے کے لیے آسٹریلیا پہنچا اور ہر اچھے سماجی کام میں اپنے علاقہ میں بہت مقبول ہوا، وہ اچانک اپنی جاب کے سلسلے میں پہلے دن جب اپنی گاڑی پہ بیٹھ کے کام کی طرف جا رہا تھا تو ایک سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا۔ باوجود اس کے کہ اس نے 22 منٹ تک وہ جو ریسکیو والوں کو فون کیا کہ وہ اس کی مدد کے لیے پہنچیں، لیکن باوجود اتنی ترقی یافتہ ملک یا قوم ہونے کے وہ وقت پہ نہیں پہنچے۔ اس کے پیچھے کیا بات تھی، کیا وجہ تھی، وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن وہ ایک نوجوان جو اس دنیا سے چلا گیا، اس کے ماں باپ، بہن بھائی، اس کے عزیز و اقارب، ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہے۔ پوری دنیا میں بسنے والے احمدی جس نے یہ خبر سنی وہ ایک دفعہ دہل گیا اور اس کا دل غم سے بھر گیا۔ ہم سب باوجود اس کے کہ اس نوجوان کو نہیں جانتے، اسے ہماری ڈائریکٹ واقفیت نہیں ہے،
لیکن کیونکہ احمدی ایک ہار میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں، وہ ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، تو ہماری طرف سے بھی ہم جو جرمنی میں جو خبر سن رہے ہیں یا جو پڑھ رہے ہیں، ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی، ان کے جو قریبی عزیز و اقارب، ان کے جو دوست ہیں، ان سب کی لیے پورا دکھ اور ہمدردی کے جو جذبات ہیں وہ ساتھ ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اس جوانی کے عالم میں جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول کرے، اور اس کی جو یہ شہادت ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں قبول کر کے اس کو جنت الفردوس میں ایک بلند مقام عطا کرے۔ یہ جو سارے آپ نظارے دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ سارے اپنے اپنے وقت میں جب گئے، کسی کی آنکھوں کے تارے ہوں گے، کسی کے ماں باپ ہوں گے، کسی کی اولاد ہوں گے۔ اسی طرح یہ جو نوجوان 25 سالہ آسٹریلیا میں 25 تاریخ کو ایک سیلابی ریلے کی نظر ہوئے، اس کے تمام عزیز و اقارب کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے۔ شام غم دل پہ شفق، شام غم دل پہ شفق، رنگ دکھی زخموں کے، تم نے جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوستو، زندگی کی اس دھکم پیل میں یا چل چلاؤ میں دنیا کے ہر کنارے پر ایسے ہی صبح ہوتی ہے جیسی آپ فرینکفرٹ میں دیکھ رہے ہیں۔ صرف اس کو دیکھنے یا محسوس کرنے کا انداز ہر کسی کا مختلف ہوتا ہے۔ اس ٹرین پر جو ابھی آپ دیکھیں گے، پہلے آپ دیکھیں فل اشارہ سرخ، زندگی رک گئی، اب یہ ٹرین آ رہی ہے اور جا رہی ہے، اس پہ مسافر چڑھیں گے، اتریں گے۔ روزانہ ہی ایسا ہوتا ہے، سورج بھی ایسے ہی طلوع ہوتا ہے، پرندے بھی اللہ کی حمد میں چہچہاتے ہیں، مگر کبھی کبھی اپنے بہت پیارے اچانک یہ سارے میلے چھوڑ کر اس دنیا کو خیر بات کہہ کے اپنے مولا کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مناظر خوبصورتی کی بجائے غم کی علامت بن جاتے ہیں۔ یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے مناظر دنیا کے ہر کنارے